إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ ذی الحجہ کی آخری جمعہ ہے. اسی کے ساتھ یہ مہینہ بھی رخصت ہو رہا ہے. امید یہ ہے کہ چاند شام میں نظر آ جائے گا. 29 تاریخ ہے. عربی میں کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا. زیادہ امکان یہ ہے کہ شام میں چاند نظر آ جائے گا. اسی کے ساتھ نیا سال اور نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، محرم الحرام کا. عزیزان محترم، جس طرح سال ختم ہو رہے ہیں، مہینے اور دن ختم ہو رہے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور یہ ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا. مسلمان ہو نہ ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، مرد ہو عورتیں ہوں، سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. انسانوں کو بھی رخصت ہونا ہے. انسانوں سے بھی بڑے بڑے جو جانور ہیں ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، تو وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہاں دوام اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں لکھی گئی ہے. عزیزان محترم، لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں، اسلام کی کیا ایسی اچھائیاں نمایاں ہیں کہ ہم اسلام کو اپنائیں اور دوسرے مذاہب کے بارے میں کہیں کہ ان مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز دوسروں کو تو سمجھانے کی ہے ہی، لیکن اس وقت امت مسلمہ کے افراد کو خود سمجھانا ہے کہ آپ جس مذہب کے اندر رہتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں. بہت سے مرتبہ انسانوں کو اپنے آس پاس بہت سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور اردو میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی دال کے برابر ہوتی ہے. گھر کی جو مرغی ہوتی ہے اس کی حیثیت دال کے برابر کی رہتی. ایسے ہی ہمیں اپنے آپ میں
اور اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، تب جا کر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جذبے پیدا ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر چیز کیا قیمتی آپ کے پاس ہے وہی نہیں معلوم تو آپ اس کی کوئی قدر بھی نہیں کریں۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی طرف سے بطور تحفے کے، بطور ہدیے کے دیے ہوئے، ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر کہ آدمی ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتا، اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے کلام مجید میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی میں ڈھالنا چاہو، لَا تُحْصُوهَا، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ بھی کتنی ہوں گی آخر ایسی نعمتیں کہ گن ہی نہیں سکتے؟ تو ایک چیز جو آپ سمجھ سکے، میں وہ مثالیں دیتا ہوں جو ہر آدمی جسے سمجھے، محسوس کرے۔ وہ ہے آپ کا سانس لینا اور سانس کا چھوڑنا۔ روزانہ کتنے مرتبہ آپ سانس لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور یہ عمل کتنی آسانی سے ہو رہا ہے۔ آپ کو اس میں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی یہ کام جاری ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تب بھی یہ عمل جاری ہے۔ اور سانسوں کا آنا اور سانسوں کا جسم سے نکلنا ایک منٹ میں کتنی مرتبہ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانے۔ اور کوئی آدمی اس نعمت سے یہ کہے کہ مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے، ایک منٹ بھی اگر وہ یہ کہے کہ میں 1 منٹ 2 منٹ بھی اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو تیسرے منٹ میں وہ اس دنیا سے چل بسے گا۔ اور ابھی قریب میں گزرے ہوئے سالوں میں خاص طور پر ایک وبا چلی تھی، اس موقع پر سانسوں کی قیمت لوگوں کو اندازہ ہوئی کہ سانسوں کو خرید کر انسان کے جسم میں داخل کرنا کتنا مہنگا ہے کہ ہر آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی زمانے میں سعودی عرب کے ایک بڑی ہسپتال کا واقعہ بہت چرچوں میں رہا کہ ایک عمر رسیدہ آدمی کو ہسپتال میں رکھا گیا تھا، سانس کا مسئلہ تھا، اسی بیماری کی وجہ سے 5-7 دن کے بعد جب ہسپتال سے انہیں رخصت کیا جا رہا تھا، اسی کے ساتھ ہسپتال کی اخراجات کی جب بل پیش کی گئی تو وہ بل کو دیکھ کر رونے لگے، تو ہسپتال والوں نے کہا کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ بل زیادہ ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو بتائیے، ہم اس کا کچھ دوسرا انتظام کریں گے۔ ان صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بل زیادہ ہونے کے لیے بھی نہیں رو رہا ہوں، یا میرے پاس مالی حیثیت میری نہیں ہے اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ 90 سال میری عمر ہے۔ 90 سال میں ہر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، اتنے دنوں سے میں اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ اب 3 دن تک مصنوعی طور پر ہوا کو داخل کرنے کا اتنا لمبا اگر خرچہ آ رہا ہے تو 90 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس کا جو یہ انتظام کر رکھا ہے،
اس کا میں کتنا شکریہ ادا کروں، کیسے ادا کروں، اور جو نہیں کیا ہوں اسے سوچ کر رو رہا ہوں، اسے سوچ کر افسوس کر رہا ہوں۔ خیر، یہ تو محسوس چیز ہے، سانس جو نعمت ہے، ایک سانس پر جو ہے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سانس جو ہوا نکل رہی ہے اس پر آپ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت ہے وہ نعمت ہے دولت اسلام کی، کہ اسلام کی عظیم دولت اور یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو اسلام کی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم نے کبھی بھی اس نعمت کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی بہت سے مذاہب ہیں، اور دوسرے بھی سوچتے ہیں کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، تو اس میں کیا دوسروں کے مقابلے میں بڑائی اور خوبی کی بات ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی، اس کا سب سے بڑا امتیاز، اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دنیا میں اسی دن سے ہے جس دن سے حضرت انسان اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسلام کا وجود آ جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان تمام میں اللہ نے جن انبیاء کا قرآن میں خاص طور پر تذکرہ فرمایا، ان کے زبانی یہ بات بتلائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنائیے، اسلام والوں میں سے بنائیے۔ تو اس لیے اسلام کی خوبی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کیا ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے، اور اس تعلق کو بنے رہنے میں اسے درمیان میں کوئی واسطوں کی ضرورت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے ان کے ساتھ لگے ہوئے رہیں، ان سے جڑے ہوئے رہیں، اور اللہ نے اس بات کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا، لوگوں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے آگے بات بتائی حدیث قدسی میں کہ لوگوں میں تمہارے گمانوں کے قریب ہوں، اس لیے میرے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور تم میرے بارے میں جیسے گمان کرتے ہو میں اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ بعد میں جو گمراہیاں آئی آہستہ آہستہ، اور سب سے بڑے پیمانے پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو گمراہیاں شروع ہوئی، اور یہ گمراہیاں اب تک ہیں، اور قیامت تک یہ گمراہیاں بڑھتی جائیں گی، گھٹتی جائیں گی، لیکن رہیں گی۔ ان گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ ابلیس نے اپنی ذریت کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ انسانوں کا
تعلق جو اللہ سے ہونا چاہیے اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کام میں اسے کامیابیاں بھی مل رہی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، یہ فطری جذبہ ہوتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بچے اس سے رابطے میں رہیں، ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے سے رابطے میں رہیں۔ جب انسان ایک چھوٹی سی نسبت کی وجہ سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے تو جس خالق و مالک نے انسان کو بنایا اور اس پر مسلسل نعمتیں برسا رہا ہے، کیا وہ خالق یہ نہیں چاہتے گا کہ بھی اس کے بندے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں؟ شرک کی جتنی قسمیں ہیں، اوہام پرستی کی جتنی قسمیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہے اللہ کے ساتھ بندے کے رابطے کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم اسے کبھی نہیں معاف کریں گے۔ دوسری تمام غلطیاں معاف ہیں، شرک اور شرک جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کے ساتھ کاٹنے والی ہیں، دور کرنے والی ہیں، وہ چیزیں اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عزیزان محترم، بہت سے امت مسلمہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے موحد ہیں، ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں، شرک کے قریب بھی نہیں جاتے، کفر کے قریب بھی نہیں جاتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دینی علم اتنا زیادہ کم اور اتنا زیادہ کمزور امت کے افراد کے پاس رہ گیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ ایسے زبان سے جملے نکل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اسلام ان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گفتگو کے درمیان میں یہ کہتا ہے کہ بھئی شریعت میں یہ مسئلہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے، وہیں بیٹھا ہوا دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی شریعت کو رہنے دو، اس جملے کے کہتے ہی وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بھئی یہ زمانے میں، یہ ماحول میں شریعت کی بات نہ کرو، اب اسے لے کر چلنا مشکل ہے۔ اس طرح کے جملے کتنے مرتبہ کتنے لوگ زبانوں سے نکالتے رہتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک سورت سے 2 آیتیں پڑھی، میدان محشر کا منظر اس میں بتایا گیا ہے، وہاں پر ہر آدمی کو اس کی غلطیوں کو بتایا جائے گا اور خود جو ہے انسان کو معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ انسان بہت سے آزار، عذر اور جو ہے بتائے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، اسے بھی معلوم رہے گا کہ یہ سب بہانے ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کا واقعہ لکھا ہے جو اسی موضوع سے مناسب ہے کہ ان کے ایک ساتھی ساتھ میں پڑے ہوئے، ان کا یہ معمول تھا کہ نماز روزے وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی تھی، جھوٹ، سچ، موسیقی، شراب، یہ تمام برائیاں ان میں تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئے، موقع ملا تو میں نے ان کو بٹھا کر
2-4 منٹ توبہ سے متعلق بات کہی کہ بھئی توبہ کے یہ فضائل ہیں، توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس طرح کی کچھ بات کی تو پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میرے وہ دوست، میرے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج آپ نے جو بات توبہ سے متعلق کی، اس کا مجھ پر بہت اثر ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری بات کہی۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ آخر بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو ڈاکٹر کیا دوا کرے گا؟ ایک آدمی جو خود کو اپنی غلطیاں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اسے کیا ہم کچھ سمجھائیں گے؟ اس پڑھے لکھے بڑے آدمی نے دوسری بات کہی کہ مولانا، میں کبھی کوئی گناہ ارادے سے نہیں کرتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، جب گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو تو معاف کرنا ہی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک 50 سال کا آدمی گزشتہ 15 سال سے عمر میں اس پر نماز فرض ہوئی ہے، مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہے، گانا بجانا پینا تمام برائیاں کر رہا ہے، 35 سال اسی طرح گزر گئی ہے عمر۔ اب وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی، کہ حضرت میں کوئی گناہ ارادے سے نہیں کرتا ہوں، اس لیے کوئی بات نہیں، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو گویا 35 سال سے اس نے جو گناہ کیے ہیں، نماز چھوڑا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ اپنے ارادے سے نہیں چھوڑا ہے۔ اگر برائی کی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی، وہ خود برائی ہو گئی۔ جب ایک آدمی رات میں سوتے ہوئے خود الارم لگا رہا ہے صبح 8 بجے کا، فجر کے بجائے 8 بجے کا الارم لگا رہا ہے، تو وہ رات کو سوتے ہوئے ہی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھنا ہے۔ اگر اسے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو نماز کے لیے الارم رکھتا۔ اب یہ آدمی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، تو بتائیے کہ ایسے آدمی کا کیسے علاج ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت پڑھی اس سے میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی روحانی اور اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور جان کر ان سے جو ہے پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے انسان پاک صاف ہوگا؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اور بیماری جیسے بڑی ہوتی ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے، اس کی دوا بھی اتنی ہی کڑوی یا سخت ہوتی ہے کہ مریض خوشی سے نہ پیتا ہے نہ اسے جو ہے چاہتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی کو اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ تم رہو گے تو تمہارے اندر بھی اچھائیاں آنے کا امکان شروع ہو جائے گا۔ چونکہ انسان متاثر ہونے میں بہت زیادہ مشہور ہے، برائیوں والوں کے ساتھ رہے گا برائیوں سے متاثر ہوگا، اچھائی والوں کے ساتھ رہے گا تو اچھائیوں سے متاثر رہے گا۔ رونے کی مجلس میں جائے گا، خود بخود اس کی آنکھوں میں بغیر وجہ جانے لوگ رو رہے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہنسنے والوں کی مجلس میں جاتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، یہ بعد میں پہنچا ہے، وجہ بھی نہیں معلوم رہتی لیکن یہ بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا کام جو ہمارے اللہ والوں نے خاص طور پر جس کا اہتمام کیا، مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں، بہت بڑے درجے کے محدث تھے، مفسر تھے،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دو اپنے شاگردوں کو خاص اس کام کے لیے متعین کر رکھا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جائیں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس جگہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں جائیں، بیٹھے، سنیں کہ لوگ امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کہے لا کر سناؤ۔ بہت سے لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کر رہے ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے جیسے وہ برائی کر رہے ویسے ہی آ کر سناؤ، پتہ تو چلے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی تو بات ایسی ہوگی جو وہ خامی کی ہے اور میرے اندر ہے، تاکہ میں اسے درست کروں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ بھائی حاسدوں کے پاس جاؤ، تمہارا صحیح مقام و مرتبہ تمہیں معلوم ہوگا، چاہنے والوں میں پتہ نہیں چلے گا تمہارے اندر کیا برائیاں ہیں۔ تمہارے جو حاسد ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے گفتگو جو تمہارے بارے میں ہے اسے سنو، تب پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، اور وہ جو کچھ برائی کر رہے ہیں واقعی اگر ویسی چیز ہے تو ان کا احسان مانو اور ان کو دعائیں دو اور اپنی اصلاح کر لو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس جب لوگ آ کر کہتے کہ حضرت آپ کی فلاں لوگ برائی کر رہے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے ان کو برا بھلا مت کہو، وہ ہمارے دھوبی ہیں، جیسے دھوبی کپڑوں کو دھو کر صاف کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہماری روحانی بیماریوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ ان سے جو ہے ناراض ہونا چاہیے۔ گزرے ہوئے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ بھی جو اسلامی مزاج رکھتے تھے وہ اللہ والوں کے پاس جاتے یا اللہ والوں کو بلا کر کہتے کہ حضرت ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اسے بتاؤ تاکہ ہم اسے دور کر لیں، اس لیے کہ یہاں سے دور کیے بغیر گزر گئے تو قیامت کا دن پھر کچھ ہمارے ہاتھ نہیں رہ جائے۔ عزیزان گرامی، آج امت مسلمہ کو ہمارے اپنے گزرے ہوئے زمانوں میں جو اللہ والے گزرے ہیں، جنہوں نے ہر زمانے میں ہر قسم کے چیلنجوں سے مقابلہ کیا ہے، ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے حالات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان کے حالات سے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑے ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ معزز اور محترم اور اونچے حضرات ہیں کہ ان کی زندگیاں بہت بہت اس قابل ہیں کہ ان کی زندگیوں کو بار بار پڑھا جائے۔ حضرات صحابہ میں کوئی کسی پر کسی مسئلے کو لے کر اعتراض کرتا تو ان میں کبھی بھی اس کے اوپر غصہ ہونے کا مزاج نہیں تھا۔ اس کی زندہ مثال ایک لیجیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، کہا لوگوں میری بات سنو۔ ایک گاؤں کا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ مال غنیمت میں ہر آدمی کو ایک ایک چادر ملی ہے، لیکن آپ اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے ہیں اور نیچے ایک چادر باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے دو چادریں کیسی لے لی؟ اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، ایسی اونچی شخصیت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر بن خطاب گزر جاتے ہیں ابلیس کو اس راستے پر گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا تم اس مسئلے کا جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے ان کے فرزند اور انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو بھی ایک چادر جو ہے ہدیہ میں ملی تھی جیسے سب کو ملی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے والد صاحب کو یہ کہا دونوں چادریں ایک جیسی ہو جائیں گی تو آپ کے بدن پر اچھی لگیں گی، میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو ہدیہ میں دی ہے، ورنہ والد صاحب نے 2 چادریں نہیں لی۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے واقعات کو بار بار گھروں میں سنانے کی ضرورت ہے، بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات، ان کے حالات اور ان کی ہمتیں اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت جس درجے کا تھا اسے بار بار سنتے رہنا ہے۔ بار بار سنیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی اس طرح کے اخلاق، اس طرح کے جذبے پیدا ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو دن بدن جہاں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں وہیں پر امت مسلمہ بہت پست ہمت ہوتی چلے جا رہی ہے، بہت ان کے اندر جو ہے ڈر، خوف، مایوسی، نا امیدی، اس طرح کی مہلک چیزیں امت اسلامیہ کے افراد میں بڑھتی چلے جا رہی ہے، اور یہ کسی بھی قوم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ہمارے لیے نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم جماعت حضرات صحابہ اکرام کی جو ہے ان کے حالات کو پڑھنے کی، ان کو سننے کی اور ان کے جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی کام ایک دم نہیں ہو جاتا، رفتہ رفتہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اسٹپ بائی اسٹپ ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ گھروں کے اندر جو ہے حضرات صحابہ کے واقعات، حضرات صحابہ کے کارناموں کو خود پڑھیں، بچوں کو سنائیں، گھروں میں عورتوں کے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ عورتوں میں دینی ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دینی ماحول نہیں بنا تو آنے والی نسلیں پوری کی پوری بے دین رہ جائیں گی، اس لیے کہ ماں سے زیادہ بچے ذاتی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔